پیش ہے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ، صبر اور معافی کی ایک داستان۔ کنعان کی سرزمین میں پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے یوسف علیہ السلام سب سے پیارے تھے، جو غیر معمولی حسن و جمال اور ایک نیک سیرت سے نوازے گئے تھے۔ اس خاص محبت نے یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا، جنہوں نے اس کی گہری اہمیت کو پہچانتے ہوئے انہیں اپنے بھائیوں کو یہ بتانے سے منع کیا، کیونکہ انہیں ان کے حسد کا ڈر تھا۔ اپنے حسد سے مغلوب ہو کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش رچی۔ انہوں نے اپنے والد کو یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سفر پر بھیجنے کے لیے راضی کیا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا، تاہم ان کا اصل ارادہ کہیں زیادہ گھناؤنا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کو خون آلود قمیض دکھا کر دھوکہ دیا، یہ دعویز کرتے ہوئے کہ ایک بھیڑیے نے اسے کھا لیا تھا۔ تنہا اور خوفزدہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تب تک رہے جب تک کہ ایک گزرتے ہوئے قافلے نے انہیں نہیں ڈھونڈ لیا۔ وہ انہیں مصر لے گئے اور ایک عالیزہ عہدیدار پوتیفر کو غلام کے طور پر بیچ دیا۔ پوتیفر کے گھر میں یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت اور معتبر نوجوان کے طور پر پروان چڑھے، تاہم ان کی دیانت کی آزمائش تب ہوئی جب پوتیفر کی بیوی نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی پیش قدمی کی مزاحمت کی اور جھوٹے الزام کے تحت انہیں قید کر لیا گیا۔ جیل کی تاریک کوٹری میں بھی یوسف علیہ السلام کی نیک سیرت چمکتی رہی۔ انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں سے دوستی کی اور خوابوں کی تعبیر کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت دکھائی۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی اور نون بائی، جو قید میں بھی تھے، نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام سے التجا کی۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیریں سچ ثابت ہوئیں، ایک کو رہا کر دیا گیا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ سال گزر گئے اور مصر کے بادشاہ نے ایک حیران کن خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی بھی مشیر نہیں کر سکا۔ ساقی کو یوسف علیہ السلام کی مہارت یاد آئی اور اس نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور الہامی رہنمائی سے انہوں نے درست طور پر خواب کی تعبیر 7 سال کی فراوانی اور اس کے بعد 7 سال کے قحط کی پیش گوئی کے طور پر کی۔ یوسف علیہ السلام کی دانشمندی سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں ملک کے وسائل کے انچارج وزیر کے طور پر مقرر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے غیر معمولی مہارت اور دور اندیشی کے ساتھ معاملات کا انتظام کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مصر قحط کے سالوں کے لیے اچھی طرح سے تیار تھا۔ قحط کے دوران پڑوسی ممالک کے لوگ خوراک کے لیے مصر میں امڑ پڑے، جن میں یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی طاقتور حیثیت میں انہیں نہیں پہچانا، تاہم یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان کے کردار کا امتحان لیا اور بالآخر اپنی اصلی شناخت ظاہر کی۔ اپنے بھائیوں کی طرف سے پہنچائے گئے بے پناہ دکھ کے باوجود یوسف علیہ السلام نے معافی سے بھرے دل سے انہیں گلے لگایا۔ انہوں نے اپنے پورے خاندان بشمول اپنے بوڑھے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر آنے کا انتظام کیا۔ دوبارہ ملنا خوشی اور راحت کے آنسوؤں سے بھرا تھا۔ یوسف علیہ السلام، جو اب مصر میں ایک طاقتور اور معزز شخصیت تھے، نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور حقیقی طاقت معافی اور صبر میں مضمر ہے۔ انہوں نے تقویض اور انصاف کی زندگی گزاری اور بالآخر مصر میں ان کا انتقال ہو گیا، جو لچک، دیانت اور معافی کی طاقت کی میراث چھوڑ گئے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ ان آزمائشوں اور مصائب کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جو سب سے زیادہ نیک افراد پر بھی آ سکتی ہیں۔ یہ ہمیں مصائب کے وقت میں صبر کی اہمیت، اپنی دیانت برقرار رکھنے میں پائی جانے والی طاقت اور معافی کی خوبصورتی سکھاتا ہے۔ یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اللہ کے منصوبے اکثر انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں اور کس طرح مصیبت سے بالآخر اچھائی نکل